Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another video, another episode. I hope you are enjoying my videos, my voice and my efforts which I am putting in videos. Okay, let's start. ہمارے بچے نہیں ہو سکتے. ایک ٹیومر تھا میرا, ہائسٹریکٹومی ہوئی تھی. اب ہم بے اولاد ہی ہیں. اس نے چونک کی عورت کا چہرہ دیکھا, پھر چہرے پر بہت سی معذرت ابھری. ویسے ناگوار لہجے میں بتا رہی تھی جیسے اس تفصیل کو دہراتے ہوئے سے بہت عادت ہو گئی ہو. آئی ایم سوری. وہ قدرے خفیف ہوا, پھر چائے کا گھونٹ بھرا. وہ بد مزہ تھی, البتہ اس وقت وہ ظاہر نہیں کر سکتا تھا. پیالی نیچے کی اور غور سے ان دونوں کو دیکھا. کیا کبھی آپ نے پستہ عمارت میں جھانکا, یعنی وہاں کوئی نظر آیا؟ آدمی نے نفی میں سر ہلایا. جیسا کہ ہم نے پولیس کو بتایا, اس عمارت کی کھڑکیاں بھلے اس طرف کھلتی تھی لیکن ان کے اندر بلائنڈز تھے. ہم نے کبھی ٹیرس میں یا کھڑکی کے پار کسی کو نہیں دیکھا. اس عمارت میں کون آتا جاتا تھا کسی کو کبھی دکھائی ہی نہیں دیا, نہ کسی نے نوٹ کیا. پستہ بلڈنگ والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو گروسری بیگز لے اوپر نیچے آتے جاتے دیکھا تھا. اس کے سوا کسی نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا. کیا کبھی اس اپارٹمنٹ سے کسی بچے کے رونے کی آواز بھی نہیں آئی؟ آدمی نے کندھے اچکا دیے. ہم نے نہیں سنی. ویسے بھی یہ پرانی عمارتیں ہیں, ان کی دیواروں کی چوڑائی عام عمارت سے زیادہ ہے. ان میں کنکریٹ بھی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ کسی بچے کے رونے کی آواز دیوار سے پاٹ جاتی ہوگی. ماہر گھونٹ بھر کے پیالے نیچے کر ہی رہا تھا کہ وہ چھلک پڑی. گرم چائے کے چند چھینٹے اس کی ٹائی پر آ گرے. ایک دم تیزی سے اس نے ٹرے پرے کی اور اٹھ کھڑا ہوا. وہ دونوں بھی ساتھ ہی کھڑے ہوئے. آدمی کے چہرے پہ بوکھلاہٹ ابھری, البتہ عورت کی آنکھیں مزید مشکوک انداز میں سکڑ گئیں. ماہر نے ٹائی اور شرٹ پہ لگے داغوں کو دیکھا, پھر سادگی سے عورت کا چہرہ. سوری, کیا میں یہ واش کر سکتا ہوں؟ باتھ روم کلاگ ہوا پڑا ہے, یہی کچن سے کر لیں. اور اس انداز میں اسے گھورتے ہوئے بولی. وہ اتنی فلمیں دیکھ چکی تھی کہ اسے معلوم تھا کہ ایک اجنبی کو اپنے گھر کے اندرونی کمروں یا باتھ روم میں گھسانا حماقت تھی. اسے ہلا کے اوپن کچن تک آیا اور بھی تیزی سے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی. ابھی تو تمہارا شوہر باتھ روم سے نکلا ہے. خیر, اس کی ایک ایک حرکت کو وہ غور سے دیکھ رہی تھی. ماہر نے سنک کی ٹوٹی کھولی, ٹائی آگے کی, دھیان سے اس داغ کو دھویا. نل بند کیا تھا کہ آدمی نے چند پیپر ٹاولز اس کی طرف بڑھائے. تھینکس. اس نے کھردرے پیپر ٹاول سے شرٹ اور ٹائی کا گیلا حصہ صاف کیا. کنکشوں سے وہ دیکھ سکتا تھا. سنک کے ساتھ ایک ٹوکری رکھی تھی, اسٹیل کے چمچ کانٹوں سے بھری. اس ٹوکری میں ایک سبز رنگ کی جھلک بھی تھی. عورت کی تیز عقابی نگاہیں اس پہ جمی تھی. اس طرف نگاہ نہیں موڑ سکا, البتہ شکریہ کہہ کے ڈسٹ بن تک آیا. پیپر ٹاول مروڑ کے اندر ڈالے اور پھر واپس اس عورت کو دیکھا. سوری, میں نے آپ لوگوں کا اتنا وقت لیا. میں دوبارہ آپ لوگوں کو زحمت نہیں دوں گا. البتہ اس نے سرسری سے انداز میں اطراف میں دیکھا. آپ کو چاہیے کہ ایک پیٹ پال لیں, کتا یا بلی. وہ نیچرل اینٹی ڈپریسنٹ ہوتی ہے. تھینک یو, لیکن مجھے الرجی ہے. عورت اسی لہجے میں پھنکاری. ماہر نے معذرت خواہانہ انداز میں سر کو خم دیا اور آگے بڑھ گیا. زینے اترتے ہوئے اس کا ذہن واپس اسی جمع تفریق میں لگ گیا تھا. کچن میں موجود سبز رنگ کی شے, ڈسٹ بن کی جھلک جو اس نے پہلے دیکھی. ایک شخص سا تھا جو ذہن میں ابھر رہا تھا, ایک ایسا شخص جس کو وہ کوئی نام نہیں دے سکتا تھا. کار میں واپس بیٹھتے ہوئے اس نے پہلی بات جو اردو سے کہی وہ یہ تھی, گلاتا ٹاور والے ایریا میں چلو. اب کہ اردو نے پیچھے مڑ کے بے یقینی سے اسے دیکھا. وہاں تو سیاحوں کا بہت رش ہوگا. تو اردو تمام کہتے ہوئے گڑبڑا کے واپس مڑا اور کار ریورس کرنے لگا. شاید ماہر بے کا آج آفس جانے کا ارادہ نہ تھا اور شبنم کی کالز پہ کالز آ رہی تھی, لیکن وہ اسے ان کے بارے میں مطلع نہیں کر سکتا تھا. اردو نے کار گلاٹا ٹاور کے قریب بنی اس کاٹن کینڈی والے کی شاپ سے کافی فاصلے پر روکی کیونکہ آگے پارکنگ کی جگہ نہ تھی. ماہر کچھ کہے بنا باہر نکلا اور اردو اپنے بوس کو سڑک کی ڈھلان اوپر چڑھتے دیکھے گیا. اس نے آج وہی سرمئی کوٹ پہن رکھا تھا جو اس روز کشمالہ کے ساتھ یہاں آتے ہوئے پہنا تھا. غالباً اس کا سرمئی کوٹ تھا, یا شاید اس کا چہرہ یا اس کی شخصیت جو آسانی سے بھلائی نہیں جا سکتی تھی, کیونکہ دکان میں موجود چائے بناتی عورت اسے دیکھتے ہی ٹھٹک کے رک گئی. ایک ہی نظر میں وہ پہچان گئی تھی. ماہر نے کیسے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے نہیں پہچانے گی. یہ وہ خود تھا جو اس دن قدرے ہٹے ہوئے ذہن کے ساتھ بیٹھا تھا, کیونکہ بیربل کی شادی والا معاملہ کھل رہا تھا. باقی تمام لوگ تو اپنے متوجہ حسیات کے ساتھ ہی وہاں موجود تھے, اور اگلے لمحے وہی ہوا جس کی اس نے توقع کی تھی. شاپ کے شوکیس کے پیچھے کھڑی فربیا عورت جو بیرام بے کی بیٹی تھی, ایک دم سے کیتلی رکھ کے اس کی جانب آئی. ماتھے پر بل تھے اور آنکھوں میں چبھن. کیا چاہیے آپ کو؟ ماہر اس وقت تک شاپ کے دہانے پر پہنچ چکا تھا. درمیان میں 2 اسٹیپس اور اوپر شاپ. اونچائی پر کھڑی تھی اس لیے اس کا قد ماہر سے اونچا لگ رہا تھا. مجھے بیرام بے سے بات کرنی ہے. وہ سنجیدہ تھا, کوئی تمہید نہیں, کوئی تعارف نہیں. وہ یہاں نہیں ہے. الفاظ ابھی اس کے منہ میں ہی تھے کہ پیچھے کسی ڈرٹی کچن سے فربہ سا بیرام افندی نکلتا دکھائی دیا. عورت نے چہرہ نہیں موڑا. آہٹ پر سمجھ گئی کہ جھوٹ پکڑا گیا ہے. بس آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی.
اور پھر سینے پر بازو لپیٹ کے ماہر کو انہی تند نگاہوں سے دیکھی گئی۔ ماہر نے سر کے خم سے ان کو سلام کیا اور فربا آدمی قدم قدم چلتا اپنی بیٹی کے برابر آن کھڑا ہوا۔ ایک نظر ماہر کو دیکھا اور جیسے فوراً ہی پہچان گیا، خوشگوار مسکراہٹ سے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ماہر اس آدمی پر سے نگاہیں ہٹائے بغیر اندر آیا، کرسی کھینچی، ٹانگ پر ٹانگ جما کے بیٹھا۔ اس دوران نظر مسلسل ان پر جمی تھی جو بار بار اپنی بیٹی کو دیکھتا تھا۔ میں اس آدمی کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں جس کو آپ نے مالا کے بچے کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ دونوں اب لوہے کی کرسیوں پر اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ کرسی سخت اور غیر آرام دہ تھی اور ان دونوں کے تاثرات اس سے بھی کہیں زیادہ غیر آرام دہ تھے۔ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، مجھے کچھ یاد نہیں، اور وہ پرانی بات ہو چکی ہے، کہتے ہوئے بیرام بے نے چہرہ موڑ کے اپنی بیٹی کو دیکھا، پھر واپس ماہر کو۔ بیٹی اسی طرح ماہر کو گھورے جا رہی تھی۔ کم از کم مجھے وہی بات دوبارہ بتا دیجیے جو آپ نے سوز کشمالہ کو بتائی تھی۔ آدمی نے خشک لبوں پر زبان پھیری، تھوک نکلا۔ مجھے کچھ یاد نہیں، شاید میں نے کچھ نہیں دیکھا تھا، شاید وہ میرے ذہن کی اختراع تھی، لیکن آپ نے… بابا نے کہا نا انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، انہیں کچھ یاد نہیں۔ کیا آپ کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ اب آپ ہمارا پیچھا چھوڑ سکتی ہیں۔ محترمہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے باپ سے بات کروں اور اس دوران آپ خاموش رہیں۔ کہ آپ اتنا کر سکتی ہیں؟ میرے بابا نے جو بھی کہا ٹینشن لینے کے لیے کہا، اب اس پر شرمندہ ہے۔ ساتھ ہی باپ کو گھورا جس نے نگاہیں جھکا دی اور واپس ماہر کو دیکھا، اور وہ حلفیہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس روز کچھ نہیں دیکھا تھا۔ ماہر غور سے بیرام بے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بار بار نگاہیں جھکاتے، پھر ڈرتے ڈرتے اپنی بیٹی کو دیکھتے، پھر ماہر کو۔ آنکھوں میں بچارگی تھی، بے بسی۔ آپ نے کہا تھا کہ آخری دفعہ جب آپ نے اس آدمی کو دیکھا، سنہرے بالوں والے دراز قد لڑکے کو، تو اس نے آپ کو دیکھ کر کوئی اشارہ کیا تھا جس سے آپ کو یوں لگا جیسے اس نے آپ پہ کوئی جادو کیا ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ اس نے ایسا کچھ کیا تھا؟ ماہر کی آواز میں بےتابی در آئی۔ میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وہ لڑکا کسی کے اوپر آنکھوں ہی آنکھوں میں چٹکی بجا کے جادو کر سکتا ہے یا نہیں؟ بیرام بے نے تھوک نکلا۔ بیٹی اب گردن موڑ کے انہیں گھورے جا رہی تھی، ڈرتے ڈرتے ماہر کو دیکھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں، میں نے کچھ نہیں دیکھا تھا، میں نے یوں ہی توجہ لینے کے لیے کہانی بنائی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ نے کہانی نہیں بنائی تھی، نہ آپ اس شخص کو بھولے ہیں کیونکہ وہ شخص بھلایا نہیں جا سکتا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کی بیٹی تیز نظر اس عورت پہ ڈالی، اسی آدمی کے کہنے پہ ڈری ہوئی ہے یا کسی لالچ میں ہے، لیکن… ماہر نے جیب سے کارڈ نکالا اور بیرام بے کے ہاتھ میں دینے لگا۔ عورت نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر اسے جھپٹنا چاہا، لیکن ماہر نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ یہ کارڈ میں بیرام بے کو دے رہا ہوں اور ان کے نمبر پہ اپنا نمبر بھی بھیج رہا ہوں۔ اگر آپ کو کچھ یاد آئے تو آپ نے مجھے اس نمبر پہ کال کرنی ہے، اور ہاں… کارڈ زور سے ان کی مٹھی میں عرصہ اٹھ کھڑا ہوا، کوٹ کا کالر درست کیا۔ میں آپ لوگوں کا پیچھا تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک مجھے مکمل سچ معلوم نہیں ہو جاتا۔ اب کی عورت نے کارڈ جھپٹنے کی کوشش نہیں کی، وہ جانتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد وہ ایسا ہی کرے گی، اور وہ یہی چاہتا تھا۔ بیرام بے اس کو شخص نہیں بتائے گا کیونکہ وہ پہلے حصے کا سچ پہلے ہی بول چکا تھا، البتہ وہ عورت شاید کسی مقام پہ اسے سچ بتا دے، کیونکہ وہی تھی جس کو یقیناً آلیان نے اپروچ کر کے اتنا ڈرایا دھمکایا تھا کہ وہ اپنے باپ کو سچ بولنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ اسے کارڈ دیتا تو وہ نہ رکھتی، البتہ باپ کی نگاہوں سے کارڈ اوجھل کرنے کے لیے اسے کہیں چھپا کے رکھے گی۔ وہ واپس کار میں بیٹھا تو اس کا موڈ کافی حد تک خراب تھا۔ بدر کا پاسپورٹ 1 ہفتے میں آ جائے گا، میں نے فیروزی نہیں پستہ کہا تھا۔ کہاں چلیں سر؟ اردو نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کہاں جائیں گے؟ ظاہر ہے آفس چلنا ہے۔ وہ جواب میں اتنی برہمی سے بولا کہ اردو نے جلدی سے سٹارٹ انجن کا بٹن دبایا۔ یہ کبھی کبھی ہوتا تھا کہ ماہر فرید اتنے خراب موڈ میں دکھائی دیتا۔ عام طور پر اس کا سنجیدہ ایٹیٹیوڈ کو آفس میں کوئی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس کے دائیں بائیں لوگ سرگوشی میں سے سائیکوپیتھ ود ڈالرز بھی کہہ دیتے، اور ماہر بالکل لاپرواہی نہ تھی، لیکن کبھی کبھی اس کے چہرے کی رنگت دیکھ کے سب سہم جاتی، ایسے کہ کسی کو سامنے آنے کی ہمت نہ ہوتی۔ اردو جانتا تھا کہ آج وہی دن ہے، اسی لیے کار کو سڑک پر ڈالتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے شبنم کو ریڈ الرٹ کا میسج کر دیا۔ اس فریش ہے کیا میں؟ اردو نے تھوک نکلا اور بیک ویو مرر میں اسے دیکھا۔ جہاں گیر سے چلا جاؤں؟ ڈرائیو کرو اردو، جہاں سے بھی کرو۔ وہ باہر دیکھتے ہوئے ٹائر ڈھیلی کرتا بھی زار ہوا تھا۔ اردو نے جلدی سے سر ہلایا، اپنے بھرے بھرے ہاتھوں کو سختی سے اسٹیئرنگ پر جما لیا کیونکہ اس مقام پہ اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے تھے۔ کار کتنے ہی منٹ رہائشی کالونیوں کے اندر سے بہتر راستے ڈھونڈتے ہوئے کیف کی عمارت کی طرف بڑھتی گئی۔ جہانگیر ایک خوبصورت علاقہ تھا، ریزیڈینشیل پرسکون، اور دل کسی شارٹ کٹ کے چکر میں ایک اسٹریٹ سے گزرا جہاں مختلف رنگوں کے سنگل سٹوری گھر بنے تھے جن کے چھوٹے باغیچوں کے باہر سفید پکٹ فینس لگی تھی۔ اسٹریٹ کے رہانے تک آتے ہوئے گوگل میپ نے اردل کو بتانا چاہا کہ وہ غلط راستے سے جا رہا ہے۔ اردل نے کار کی رفتار سست کر دی اور فون پر جھکا میپ کو زوم آؤٹ کر کے درست رستہ دیکھنے لگا۔ ماہر کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا، کار کے پہیے سست ہو گئے۔ اس سے پہلے ایک اور چڑھ کے اردل سے کچھ کہتا نگاہ وہاں ٹھہر گئی۔ گلی کے رہانے کے گھر اس کے سامنے تھا۔
सफेद बाढ़ तीन अतराफ में लगी थी एक बगीचा जिसके कोने में बोगन बेलिया का एक दरख्त था, जामनी फूलों वाला दरख्त जिसने झुक के बागीचे के कोने पर साया कर रखा था। घर की इमारत लकड़ी की थी, दीवार गिर सफेद खिड़कियां, बहुत से सब्ज कमरे। और दिल जल्दी जल्दी मैप में रास्ता दोस्त लगाए फोन सेट करने लगा। डरते डरते बैक वेव मिरर में माहिर को देखा। जानता था कि अभी उसे डांट पड़ेगी, लेकिन खिलाफ तवक्का माहिर फरीद कहीं और गुम था। कोहनी खिड़की पर जमाए मुट्ठी लबों पर रखी उसकी आंखें बाहर लगी थी। उर्दू ने कार आगे बढ़ा दी, लेकिन वो देख सकता था कि माहिर गर्दन तिरछी के इस घर को पीछे जाते देख रहा था। बदर का पासपोर्ट एक हफ्ते में आ जाएगा, मुझे वापस जाना था, यही तय हुआ था। कार कैफ की इमारत में दाखिल हुई तो आज वो माहिर को पहले से कहीं ज्यादा सुरमई लगी, जैसे उसके सारे रंग ही फना हो चुके हों, जैसे बल्ब की इन पुरअसरार इमारतों ने सारे शहर के रंग चूस लिए हों। रिसेप्शन के करीब से गुजरते हुए वो रुका। वो कोने में रखे गमले में सजे पौधे को देखा। क्या कोई इसको पानी नहीं देता? रिसेप्शनिस्ट जो डेस्क के पीछे ऊंचे स्टूल पर बैठी थी गड़बड़ा के खड़ी हुई। उससे पहले कि हाँ या ना करती वो आगे बढ़ गया था। जिस वक्त वो मरकजी हाल में दाखिल हुआ, वहां काम करते हर शख्स का सर कुछ ज्यादा ही अपने काम पे झुक गया। शबनम बिल्कुल दमसादे अलर्ट से खड़ी हो गई। उसे उर्दुल का पैगाम मिल चुका था और वो इसे कैफ के तमाम अंदरूनी व्हाट्सएप ग्रुप में फैला चुकी थी। वो शबनम को देखे बगैर ऑफिस की तरफ बढ़ गया, अलबत्ता उसके माथे की तेवरियां वो देख सकती थी। टैबलेट उठाए बेख्तियार इसके पीछे चली आई। चाय लाऊं सर? क्या मुझे रोज बताना पड़ेगा कि मुझे इस टाइम चाय चाहिए होती है? वो कोट उतारते हुए अपनी मेज की तरफ जा रहा था। नहीं नहीं, मैं लाती हूँ। उल्टे कदमों मुड़ गई। जब तक वो भाप उड़ाती कड़क चाय की प्याली लिए ऑफिस में दाखिल हुई, माहिर अपनी कुर्सी पर बैठा था। टाई ढीली किया, आस्तीन ऊंचे चढ़ाए, वो टिश्यू को मेज के शीशे से लगा के देख रहा था। शबनम ने प्याली मेज पर रखी तो माहिर ने निगाहें उठाई। मेरे ऑफिस की सफाई की जिम्मेदारी किस पर है शबनम? शबनम ने टिश्यू पेपर को देखा जिस पर लगी गिर्द ऐसे ही नादीदा थी जैसे माहिर बे के खराब मूड की वजह, लेकिन फिर भी निगाहें झुका दी। मैं अभी दोबारा सफाई करवा देती हूँ। यानी मैं काम ना करूं और क्लीनर्स अपना काम दूसरी दफा करें? नहीं नहीं सर, आप मीटिंग के लिए जाएंगे तो मैं करवा दूंगी। कौन सी मीटिंग? शबनम एक लम्हे के लिए गिड़बड़ा गई। वो बिगड़ बिगड़ तासुआत से पूछ रहा था कि उसने आज अपना कैलेंडर नहीं देखा था। ये तमाम मीटिंग्स आज के लिए लाइन अप है। उसने टैबलेट की रोशन स्क्रीन सामने की। माहिर ने एक नजर उसको देखा और सर हिला दिया। उसका मूड जितना खराब हो, मीटिंग्स बिना किसी वजह के कैंसिल नहीं कर सकता था। हाथ से उसे जाने का इशारा किया तो जल्दी से वहां से पट गई। माहिर ने टाई मजीद ढीली की, कंप्यूटर स्क्रीन ऑन की, फिर झुक के तीसरा दराज खुला। सिगार बॉक्स को एक नजर देखा और दराज वापस इतने जोर से बंद किया कि ठक की आवाज आई। बेख्तियार कनपट्टी मसली और चाय का घूंट भरा। बदमजा थी वो, शदीद बदमजा। माहिर ने बेजारी से उसे परे कर दिया। बदर का पासपोर्ट एक हफ्ते में आ जाएगा, मैंने फिरोजी नहीं पिस्ता कहा था। मुझे वापस जाना था, यही तय हुआ था। दस्तक हुई और दरवाजा खुला तो माहिर ने उकताया हुआ चेहरा उठाया। चौखट में अम्मार खड़ा दिखाई दे रहा था और इसके पीछे बौखलाई हुई सी शबनम, जो शायद उसे अंदर जाने से रोक रही थी। आज जाओ यार। उसने बेजारी से हाथ से इशारा किया। मार्च शबनम को नासमझी से घूरता अंदर चला आया और दरवाजा बंद कर दिया। माहिर ने कीबोर्ड पर धकेला। हो गए थे उसके सारे काम। टेक लगाई और इसे नापसंदीदगी से अम्मार को देखा। क्या इमरजेंसी थी? बहुत जब्त से पूछा। नहीं सॉरी सर, इमरजेंसी नहीं थी, लेकिन अम्मार सामने बैठते हुए कदे खफीफ हुआ। एक बात आपके इल्म में लानी थी। दरअसल उसके तल्ख तासुरात देख के अम्मार जल्दी जल्दी बताने लगा। मालिक साहब ने मुझे एक काम कहा था और मैं आपके इल्म में लाए बगैर वो करना नहीं चाहता। सस्पेंस मत क्रिएट करो, जल्दी बोलो, मुझे बहुत से काम करने हैं। माहिर ने मेज पर रखा एक कंफर्ट स्टोन उठाकर मुट्ठी में दबाया, अंगूठा उस पर खुदे अल्फाज पे फेरने लगा। उन्होंने मुझे ज़ियाद सुल्तान की लोकेशन मालूम करने का टास्क दिया है। फिर वो ज़ियाद को किसी भी सूरत में ढूंढना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ज़ियाद से आपकी जान को खतरा है। वट एवर। अंगूठा तेजी से ठंडे और मुलायम स्टोन पर रगड़े जा रहा था। चेहरे पर मजीद नापसंदीदगी फैल गई। मेरा ख्याल है, अमार खंखारा, मेरा ख्याल है मालिक साहब चाहते हैं कि हम ज़ियाद सुल्तान का किस्सा खत्म कर दें। महर का अंगूठा रुक गया। ठंडा पत्थर मुट्ठी में दुबा रह गया। बेइख्तियार दोनों उबरे उठाए। किस्सा खत्म मतलब? अमार ने इस बात में आंखें बंद करके खोली। तो मुझे शक्ल से कातिल तो नहीं लगते अमार। उसने जोर से पत्थर मेज पर रखा। शीशे के पत्थर से टकराने की बुलंद आवाज आई। कातिल नहीं हूं ऑफ कोर्स, लेकिन किसी को हायर करना होगा इस काम के लिए। माहिर ने बेजारी से टाई की नोट मजीद ढीली की। पहले ही जहन में इतना शोर था और अब जैसे सर में दर्द उठने लगा था। मेरी बात कान खोल के सुनो अमार। वो आगे हुआ और दोनों मुठ्ठियां मेज पर रखी। तुम ज़ियाद सुल्तान को तलाश करो, जरूर तलाश करो, लेकिन मुझसे पूछे बगैर तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हम कातिल नहीं हैं।
مالک صاحب اس کی طرف سے بہت فکر مند ہے اور ان کا کہنا ہے کہ زیاد نام کے تھریٹ کو ہمیں نیوٹرلائز کر دینا چاہیے۔ جو میں نے کہا وہ تم نے سنا ہے؟ تم کسی کو مجھ سے پوچھے بغیر ہائر نہیں کرو گے۔ جب اس کی لوکیشن معلوم ہو جائے تو مجھے بتا دینا، مالک کو میں خود دیکھ لوں گا۔ میرا بھی یہی خیال ہے سر، ہمیں زیاد سلطان کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اگر وہ اپنی بیوی اور ماہر کے تاثرات دیکھ کے گڑبڑا کے تصحیح کی اپنے ایکس وائف اور بچے کے لیے اس شہر میں موجود ہے تو ان کے جاتے ہی وہ ان کے پیچھے چلا جائے گا۔ پھر رک کے پوچھا، کیا مالا واپس چلی گئی؟ کچھ تھا جو ماہر کے سینے میں زور سے ڈوب کے ابھرا، دل تھا یا کوئی امید، وہ اندازہ نہ کر سکا، البتہ تاثرات مزید کڑوے ہو گئے۔ ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ پاسپورٹ چاہیے اس کو۔ پاسپورٹ آئے گا تو جائے گی نا۔ عمار کے برو تشویش سے اکٹھے ہوئے۔ مالا کا پاسپورٹ بھی گم ہو گیا؟ ماہر کے جیسے سر سے لگی تو تلووں میں بجھی بہت ضبط سے مٹھی بھیجی۔ اسٹوپڈ! اس کا پاسپورٹ کیوں گم ہوگا؟ میں بچے کے پاسپورٹ کی بات کر رہا ہوں۔ ساتھ ہی ہاتھ جھلا کے اشارہ کیا، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں کام کر لوں۔ عمار نے ایک لمحے کے لیے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ ماہر نے پھر سے دروازے کی طرف بازو لمبا کیا تو عمار گڑبڑا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ جی سر، آپ کام کریں۔ شکریہ، وہ زہر خند سا کہتا اسکرین کو دوبارہ روشن کرنے لگا۔ عمار دروازے تک آیا، ڈور ناپ پر ہاتھ رکھا، ماتھے پر ابھی تک نہ سمجھے اور الجھن بھری لکیریں تھی۔ پھر ایک دم وہ واپس پلٹا اور اس سے پہلے کہ ماہر میز پر رکھا کوئی پتھر اٹھا کے اسے مار دے وہ جلدی سے بولا، میں سمجھا نہیں، انہیں بچے کا پاسپورٹ کیوں چاہیے؟ اور ماہر فرید کا جیسے آج کے دن کا سارا کام خراب ہو گیا تھا، زور سے لیپ ٹاپ اسکرین فولڈ کی ٹھپ کی آواز آئی۔ پاسپورٹ کیوں چاہیے ہوتے ہیں عمار؟ اس کی آواز تیش سے بلند ہوئی۔ ایک ملک سے دوسرے ملک میں سفر کرنے کے لیے انسان کو پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے، تمہاری کامن سینس کہاں ہے؟ ایک لاوا سا تھا جو باہر نکلنے کو بیتاب تھا، لیکن یہ اس کا آفس تھا، اسے ضبط کرنا تھا۔ سر میں یہی تو پوچھا ہوں کہ بچے کو پاسپورٹ کیوں چاہیے جبکہ اس کے پاس ٹریول ڈاکومنٹ ہے؟ ایک لمحے کے لیے ہر شے خاموش ہو گئی۔ اس کا ہاتھ لیپ ٹاپ کی فولڈ ہوئی اسکرین پر جم گیا اور آنکھیں عمار پر۔ کون سا ٹریول ڈاکومنٹ؟ شہر کی ساری آوازیں، ماضی کی ساری کہانیاں سب ایک دم خاموش ہو گئی۔ نیا پاسپورٹ تو دیر سے ہی ملے گا، لیکن ایمرجنسی ٹریول کے لیے ڈاکومنٹ تو سفارت خانے نے اس کو بنا کے دے دیا تھا۔ کس کو؟ وہ ٹکر ٹکر عمار کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ مالا کو، میں خود دے کر آیا تھا 4 دن پہلے۔ مالک صاحب نے اپنے کانٹیکٹس استعمال کر کے مجھے یہی کام دیا تھا کہ میں بچے کا ڈاکومنٹ بنوا دوں۔ مالا نے شاید ان سے کہا تھا۔ اس کے سارے اعصاب ایک دم سے تن گئے، ہر شے وہی رک گئی۔ کوئی اس پیپر پر ٹریول کر سکتا ہے؟ آف کورس وہ ٹریول کر سکتا ہے۔ مالا خانم کو پاسپورٹ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ان کو کینیڈا میں بھی ڈلیور ہو جائے گا، بلکہ یہاں تو زیادہ دیر لگے گی۔ وہ آج بھی واپس جا سکتی ہیں۔ وہ آج بھی واپس جا سکتی ہیں۔ اس نے غائب دماغی سے سر کو خم دیا۔ عمار چند لمحے نہ سمجھے سے اسے دیکھے گیا۔ ماہر نے ایک دفعہ پھر بازو دروازے کی طرف لمبا کیا تو عمار جلدی سے خدا حافظ کہتا باہر نکل گیا۔ وہ البتہ وہیں بیٹھا رہ گیا، شل سن۔ وہ آج بھی واپس جا سکتی تھی، اس کی روح تک سن ہو گئی تھی۔ 4 دن سے اس کے پاس ٹریول ڈاکومنٹ موجود تھا جس پہ وہ اپنے بیٹے کو واپس لے کر جا سکتی تھی، لیکن وہ نہیں گئی۔ اس نے چائے کی ٹھنڈی پیالی ہونٹوں سے لگائی، وہ بہت بدمزہ نہیں رہی تھی۔ اسے ہاتھ سے لیپ ٹاپ کی اسکرین اونچی کی، وہ روشن ہوئی تو جیسے بہت کچھ روشن ہو گیا۔ 4 دن سے اس کے پاس ٹریول ڈاکومنٹ تھا، لیکن وہ واپس نہیں گئی تھی۔ وہ میٹنگ کے لیے اٹھ کے کانفرنس روم میں جا رہا تھا جب شبنم کلینر کے لیے آفس کے دروازے تک آئی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے روک دیا۔ کل کروا لینا، ابھی ضرورت نہیں ہے۔ شبنم نے تعجب سے ماہر کو دیکھا۔ اس کے ماتھے کی شکنیں اب زائل ہو چکی تھی اور ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر موجود تھی۔ مغرب کے قریب جب شہر پہ جامنی اندھیرا پھیل رہا تھا اور وہ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ رہا تھا تو اردل نے بیک ویو میرر میں اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، روشن۔ اسی راستے سے چلو جس سے ہم صبح آئے تھے۔ اب کہ اردل نے پوری گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ جہاں گیر سے؟ ذہن میں اس نے جواب تفریح کی۔ یوں واپسی کا سفر بہت طویل ہو جائے گا سر۔ واپسی کا سفر طویل نہیں ہوتا۔ جب کار اسی کالونی میں پہنچی تو اردل نے خواہ رفتار سست کر دی۔ ساتھ ہی وہ گاہے بگاہے بیک میرر میں ماہر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پوری توجہ سے اس گھر پر آنکھیں جمائے ہوا تھا جس کے جامنے پھول دم توڑتی شام میں بھی دمک رہے تھے۔ صبح اس گھر کو دیکھتے ہوئے اس کی نگاہوں میں وہ نہیں تھا جو اس وقت موجود تھا۔ اردل نے رفتار بڑھا دی۔ اتنے سال سے وہ ماہر فرید کا ڈرائیور تھا، جانتا تھا کہ واپسی کے سفر میں جہانگیر سے گزرنا اس گھر کے لیے ضروری تھا۔ کیوں ضروری تھا یہ وہ نہیں جانتا تھا، نہ اسے جاننے کی اجازت تھی۔ ہسپتال کے اس زن سے سن روم میں آتی سورج کی روشنی دم توڑ چکی تھی اور رات اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ شیشے کی دیوار مریضوں کے ہال اور سن روم میں بیٹھے لوگوں کے درمیان حائل تھی۔ اس میں زارینہ فرید کو اپنا عکس اپنے باپ کے عکس میں خلط ملط ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔
وہ کین کے کاؤچ پر بیٹھی ٹانگ پر ٹانگ جمائے لانگ بوٹ والا پیر مسلسل چلا رہی تھی۔ شیشے کی دیوار کے پار عبد المالک فرید بستر پر تکیوں کے سہارے نیم دراز موبائل استعمال کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ ان کے کان کے قریب کھڑا عمار کچھ کہہ رہا تھا جس کے جواب میں وہ ناخوشی سے غالباً اس کو ڈپٹ رہے تھے۔ حال کی بتیاں مدھم تھی، اس لیے زارا کا عکس شیشے کی دیوار پہ زیادہ گہرا تھا۔ لیدر کوٹ کی جیب میں تھرتھراہٹ ہونے لگی تو زارا کا پیر رک گیا۔ ہاتھ ڈال کے موبائل باہر نکالا، بلاک نمبر کالنگ کو دیکھ کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھری۔ میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے کال کر رہے ہو؟ اس کے انداز میں عجیب نڈر پن سا تھا، بغاوت ہو جیسے۔ جواب میں عالیہ دھیرے سے ہنس دیا۔ کس چیز کا شکریہ؟ اگر اس روز میں تمہیں کال کر کے نہ بتاتی کہ میں نے ماہر کو تمہاری اور اپنی ملاقات کی جگہوں کے بارے میں بتا دیا ہے، وہ یقیناً پولیس لے کر آئے گا، تو تم کیسے اپنا ایسا لیپ ٹاپ اور فون چھپا کے پولیس کے لیے تیار ہوتی؟ میں پولیس کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہوں، البتہ تم نے جو کیا وہ خود کو بچانے کے لیے کیا۔ خیر میں پھر بھی تھینک یو میڈم، وہ جیسے محظوظ ہو رہا تھا۔ میں تمہاری ساری بدتمیزی اور بلیک میلنگ بھلا کر دوبارہ تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عالیان نے جواب میں ہلکا سا کہکا لگایا۔ زارا ڈیئر، ماہر نے بچہ بازیاب کروا لیا اس لڑکی کے لیے، اس کو نہیں چھوڑے گا، بھول جاؤ اس کو۔ نہیں بھولوں گی، اب یہ میری ضد ہے، مجھے مالا کو اس کی زندگی سے نکالنا ہے۔ مجھے اس سب سے دور رکھو، میں ماہر سے مزید کوئی معاملہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ ڈر گئے ہو تم مجھ سے؟ زارا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ڈرا نہیں ہوں، امید رکھ رہا ہوں تمہارے مقابلے میں وہ بہتر کلائنٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ جواب میں زارا زور سے ہنسی، ہنسنے سے چہرے پہ کہیں بھی کوئی لکیر نہیں پڑتی تھی۔ ماہر کبھی تمہارا کلائنٹ نہیں بنے گا، وہ ایسے دروازوں پہ نہیں جاتا۔ تجسس انسان سے کیا کچھ کروا سکتا ہے زارا ڈیئر؟ زارا کی مسکراہٹ مدھم ہوئے، اپنے عکس کو دیکھتے آنکھیں سوچنے والے انداز میں چھوٹی ہوئی۔ یعنی تم میری مدد نہیں کرو گے؟ جو شخص تمہاری مدد کر سکتا ہے وہ میں نہیں ہوں۔ اور کون ہے؟ ماہر اور مالا کے ایک ہونے سے کس کو سب سے زیادہ فرق پڑتا ہے؟ زارینہ چند لمحے ناسمجھی سے ذہن میں جمع تفریق کرتی رہی، پھر ایک دم سے چونکی۔ زیاد سلطان؟ دوسری جانب خاموشی چھائی رہی۔ زارا کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ میں زیاد کو کیسے ڈھونڈ سکتی ہوں؟ وہ میرا دشمن ہے، اس نے میری ماں کو مارا تھا، اس کے لیے میں تمہارے ساتھ نہیں دوں گا۔ پھر مجھے اس کے بارے میں بتا کیوں رہے ہو؟ کیونکہ مجھے دنیا میں کیوس پسند ہے، چھوٹی موٹی شرارت، آگے تم جانو اور تمہارا کام۔ ہنس کے اس نے کال کاٹ دی۔ زارا نے لب کاٹتے ہوئے فون نیچے کیا۔ زیاد سلطان؟ وہ بڑبڑائی، لانگ بوٹ والا پیر پھر سے جھلانے لگی۔ وہ اسے کیسے ڈھونڈ سکتی تھی؟ لیکن کیا کوئی شخص تھا جس کو زارا نہیں ڈھونڈ سکتی تھی؟ وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو راہداری سے خوشبو آتی محسوس ہوئی۔ شاید فیضی خانم نے تازہ پھول آج ہر گلدان میں سجائے تھے، یا شاید اپارٹمنٹ کی ساری بتیاں بہت روشن تھی، یا شاید یہ شہر آج پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ اس نے جوتے اتارے، پھر جرابوں سے چلتے ہوئے وہ لیونگ روم تک آیا۔ ایسے کہ کوٹ طے کر کے بازو پر ڈال رکھی تو اپنے کمرے کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ ٹھٹک کے رکا۔ لاؤنج کے وسط میں بچھے قالین کے ٹکڑے پہ وہ دونوں بیٹھے تھے۔ وہ چوکری مارے بیٹھی حلال اور اس کے سامنے اسی کے انداز میں بیٹھا چھوٹا سا بچہ۔ ماہر وہی رک کے انہیں دیکھے گیا۔ مالا کو کہیں جانا تھا کام سے، تو وہ بدر کو یہاں چھوڑ کے گئی ہے۔ فیضی خانم کسی کونے سے نکل کے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ ان کے ہاتھ گیلے تھے اور ان سے ڈٹرجنٹ کی خوشبو آ رہی تھی جو کچن کاؤنٹر پر رکھے پھولوں کی مہک سے مکس ہو رہی تھی۔ البتہ وہ ان کی طرف متوجہ نہ تھا، بس ہوں کہہ کے سر ہلایا اور دھیرے سے قالین کی طرف آیا۔ بنا چاک کے چلتے ہوئے وہ ان کے دونوں کے قریب آ رکا۔ حلال سر جھکائے بلاکس اٹھا کے بدر کے ہاتھ میں دے رہی تھی اور وہ ننھا بچہ انہیں پکڑ کے ایک عمارت کی صورت میں جوڑ رہا تھا۔ اس کا سر جھکا تھا، بال ماتھے پہ بکھرے تھے، البتہ جیسے ہی مائی قریب آ کے رکا اس نے سر اٹھایا اور اتنا اونچا اٹھایا کہ اس کی آنکھیں ماہر کی آنکھوں سے جا ملی۔ بس ایک لمحے کے لیے اور پھر اس نے سر واپس جھکا دیا۔ وہ البتہ وہیں ٹھہر گیا۔ اس کی آنکھیں مالا کی جیسے تھیں، سبز، بڑی، مہربان۔ ایک مہم سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ ابھری۔ وہ آڑ نہیں تھا، وہ رکاوٹ نہیں تھا، وہ کوئی ایسی چٹان نہیں تھا کہ جس کے پیچھے مالا کو ماہر فرید نہ دکھائی دیتا۔ اس لمحے اس کے جھکے سر کو دیکھتے ماہر فرید کو احساس ہوا کہ وہ مالا سے الگ نہیں تھا، وہ اس کا حصہ تھا جس کے بغیر وہ ادھوری تھی۔ یہ کیا کھیل رہے ہو تم لوگ؟ حلال نے سر اٹھایا، البتہ اس کی آنکھیں سامنے کہیں دیکھ رہی تھی۔ بدر کو یہ پسند ہے بلاکس۔ اس نے مسکرا کے سر ہلا دیا، پھر صوفے کے کنارے پہ بیٹھا، بھاری کوٹ ساتھ رکھا، آگے کو جھکے بغور حلال کو دیکھا۔ کیا تم دوبارہ لائبریری گئی؟ حلال دھیرے سے چونکی، پھر گہری سانس لی، نفے میں سر ہلایا اور چہرہ واپس بلاکس پہ جھکا دیا۔ وہ بیٹا غور سے اس کو دیکھ رہا تھا، حلال کا چہرہ پڑھنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا حلال کہ وہ لائبریری آتا ہے؟ میرا بتانا ضروری نہیں تھا، آپ نے اس کو ویسے بھی تلاش کر لینا تھا۔
میں نے بہت مشکل سے اسے تلاش کیا ہے. آپ اسے تلاش کر لیتے کیونکہ وہ تلاش ہونا چاہتا تھا. تمہیں کیسے معلوم؟ پتا نہیں، بس جو آیا میں نے کہہ دیا. ماہر نے گہری سانس لے کر اس بات پر سر ہلایا. اس چیز کی کوئی وضاحت نہ تھی. حلال کو جو باتیں آتی تھی وہ کہہ دیتی تھی، ان کا مطلب جانے بغیر. وہ کوٹ اٹھا کے کھڑا ہونے لگا جب وہ چہرہ جھکائے بولی، آپ غلط نہیں تھے. اس نے وہی کہا تھا جو آپ نے سنا تھا. ماہر کے قدم وہی منجمد ہو گئے، گردن کے بال تک کھڑے ہو گئے. یعنی اس نے فیروزی کہا تھا، میں غلط نہیں سنا تھا. حلال نے ایک دفعہ پھر کندھے اچکائے جیسے قدرے بیزار ہو. مجھے نہیں معلوم، اور واپس بلاکس اٹھانے لگی. وہ چند لمحے ان دونوں کے جھکے سروں کو دیکھتا رہا. سینے میں عجیب سے کھلبل ہو رہی تھی. بہت دن بعد کسی نے اس کی تصدیق کی تھی. وہ غلط نہیں تھا، اس نے غلط نہیں سنا تھا. ایک پہیلی تھی جو حل نہیں ہو رہی تھی. وہ سیڑھیوں کے اوپر چڑھتا جا رہا تھا جب ایک دم رک گیا. سیڑھیوں کے دھانے پر بیربل کھڑا تھا، پہلوؤں پر ہاتھ رکھے، دبے دبے غصے سے اسے گھونتا ہوا. ماہر نے سر سے پیر تک اسے دیکھا. تمہیں کیا ہوا؟ 2586 اس کا پاسورڈ نہیں ہے. بیربل دبا دبا سا گھرایا. ماہر کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھر گئی. جانتا ہوں، مجھے اس کا پاسورڈ کیسے معلوم ہو سکتا تھا؟ بیربل چند لمحے کے لیے صدمے سے کچھ بول نہ سکا. پھر تم نے مجھے غلط پاسورڈ کیوں بتایا؟ تاکہ یہ دیکھ سکو کہ تم اپنی بیوی کا فون کھولنے کی جرت کرتے ہو یا نہیں. اور چونکا. وہ دو زیریں اوپر آیا اور بیربل کے کندھے پر تھپ کر کے ہاتھ رکھا. جواب میں بیربل نے بیزاری سے اپنا کندھا چھڑایا. ہاں، چونکا، تم نے اتنی جرت کر لی ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے، تمہارے دل میں اپنی بیوی کے لیے اتنا سا. ماہر نے انگلی اور انگوٹھے کے درمیان 1 سینٹی میٹر جتنا فاصلہ بنا کے دکھایا. اتنا سا شک موجود ہے. اف، میں نے تمہارے کہنے پہ اتنی غیر اخلاقی حرکت کی، اور میں ٹھہرا غیر اخلاقی آدمی. آگے تمہاری مرضی ہے، تم آنکھوں پر پٹی باندھ کے بیٹھے رہو یا حقیقت تلاش کرنے کی کوشش کرو. اور ہاں. پھر بیربل کے کندھے کے قریب جھک کے ہلکی سی سرگوشی کی. تمہاری بیوی میک بک استعمال کرتی ہے نا؟ ہاں. کیوں؟ اس کے فون کا پاسورڈ معلوم کرنا مشکل ہوگا، مگر میک بک اس کے فون سے سنکڈ ہوگی اور یقیناً اس کے فنگر پرنٹ سے کھولی جا سکتی ہوگی. میں ایسی حرکت کبھی نہیں کروں گا، بیربل تڑپ کے بولا تھا. لیکن ماہر واٹ ایور کہتے ہوئے آگے بڑھ چکا تھا. بیربل دان کچکچاتے ہوئے بے بسی سے اسے جاتے دیکھے گیا. اس کے سر میں اٹھتا درد اب شدید ہو رہا تھا. ماہر کو البتہ پرواہ نہیں تھی. اسے فریش ہو کے چینج کر کے واپس نیچے پہنچتا تھا کیونکہ وہ کچھ ہی دیر میں اپنے بیٹے کو لینے کے لیے وہاں موجود ہوگی. بدر کا ٹریول ڈاکومنٹ 4 دن سے اس کے پاس تھا اور وہ نہیں گئی تھی. مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی. مالا نے بس شاپنگ بیگز اپنے اپارٹمنٹ میں رکھے اور دروازہ بند کر کے تیزی سے ماہر کا دروازہ بچایا. بظاہر مطمئن سی لیکن اندر سے نروس ہوتے ہوئے سیکیورٹی گارڈ کو دیکھا جس نے اس کو سر کے خم دیا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اندر سب ٹھیک ہے. البتہ وہ دروازہ کھلنے تک انگلیاں مروڑتی کھڑی رہی. ایک خوف سا تھا جو دل سے جاتا ہی نہیں تھا. بھی دروازہ کھلے گا اور نہ جانے کیا دکھائی دے. لیکن دروازہ کھلتے ہی راہداری میں بھاگتا بدر دکھائی دے جو فیضی خانم سے کچھ لے کر واپس حلال کی طرف بھاگ رہا تھا. مالا کے سینے میں رکھی سانس اطمینان سے بحال ہوئی اور مسکرا کے اندر چلی آئی. بدر بیچ راستے میں رک گیا. اسے دیکھ کے چہرہ کھل اٹھا. بھاگ کے آ رہا اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا. وہیں پنجوں کے بل بیٹھی اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے سرگوشی میں بات کرنے لگی. اس نے کھانا کھایا؟ اس نے اتنی دیر کیا کیا؟ وہ باتیں جن کا وہ کبھی بھی جواب نہیں دیتا تھا، بس مسکرا کے اسے سنے گیا. ہاتھ مالا کے ہاتھوں میں تھے. اس کے سوالوں کا جواب پیچھے قالین پر بیٹھی حلال مسکرا کے دے رہی تھی. جب مالا نے کسی احساس کے تحت گردن پیچھے موڑی، حالانکہ ابھی پیچھے سے کوئی اس جانب نہیں آیا تھا، سیڑھیاں ویران تھی، لیکن وہ احساس جو ہمیشہ اس کے آنے سے پہلے ہو جاتا تھا اس وقت بھی اس کو بتا رہا تھا کہ ابھی وہ دکھائی دے گا. وہ سیڑھیوں کی طرف دیکھے گی تبھی اوپر دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی. اگلے ہی لمحے سیڑھیوں کے اوپر اس کا چہرہ دکھائی دیا. وہ وہی دیکھ رہی تھی. سویٹ پینٹس اور پورے آستین کے پولوں میں ملبوس گیلے بالوں والا ماہر اسے دیکھ کے مسکرا دیا. وہ بھی اسی انداز میں مسکرائی اور اٹھ کھڑی ہوئی. بدر اب اس کے گھٹنوں سے لگا ہوا تھا یا یوں کہ مالا کے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر تھے. مجھے دیر ہو گئی. امید ہے بدر نے فیضی خانم کے کاموں کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کیا ہوگا. وہ جیسے شرمندہ تھی. فیضی خانم جواب میں خفا ہوتے ہوئے کوئی وضاحت دینے لگی. تب تک ماہر چلتا ہوا ان کے قریب آ پہنچا. بدر کا پاسپورٹ آیا؟ مالا اس سوال پہ چونکی بھی اختیار اس کا چہرہ دیکھا. اس کا انداز سرسری سا تھا اور وہ مالا کو نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ بدر کی طرف متوجہ تھا. چہرے پر مسکراہٹ برقرار تھی. ابھی تک نہیں آیا؟ وہ تھوک نگل کے جبرن مسکرائی. دل نے ایک دھڑکن مس کی. کہیں اسے معلوم تو نہیں ہو گیا کہ بدر کا ٹریول ڈاکومنٹ پہلے سے ہی اس کے پاس موجود تھا. وہ کیا سوچے گا؟ وہ یہاں سے کیوں نہیں جا رہی؟ لیکن وہ کیا جیسے جا سکتی تھی؟ اس روز پولیس اسٹیشن کے باہر ماہر نے اپنی بات ادھوری چھوڑی تھی.
اور اسے مکمل نہیں کیا تھا، اور جب تک وہ یہ گفتگو مکمل نہ کر لیتے وہ کیسے کہیں جا سکتی تھی۔ اسے ماہر کی طرح چیزوں کو ادھورا نہیں چھوڑنا تھا۔ کوئی بات نہیں، آ جائے گا۔ ماہر نے واپس اس کو دیکھا، وہ اسی مطمئن انداز میں مسکرا رہا تھا۔ شاید اسے کچھ معلوم نہیں تھا، شاید اس کا موڈ ویسے ہی اچھا تھا اور وہ بس اسے تسلی دے رہا تھا۔ یقیناً آفس میں اس کے سارے کام ٹھیک سے ہو گئے ہوں گے۔ مالا بدر کو لیے باہر آئے تو انہیں اسی آف کوئن نے ساتھ آیا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول رہی تھی اور وہ ساتھ کھڑا تھا، تب اچانک سے وہ بولا، اس روز میں نے تم سے کچھ پوچھا تھا۔ کوٹ پنچ کرتی ہوئی مالا کی انگلیاں ٹھہر گئیں، دل نے پھر سے ایک دھڑکن مس کی۔ بے اختیار چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر دونوں دروازوں پہ کھڑے پہرے داروں کو۔ اف، وہ بیچ راہداری کی ان کے موجودگی میں ایسے سوال کیسے پوچھ سکتا تھا؟ کیا بات؟ فیلڈ ٹرپ کے بارے میں؟ مالا کو چند لمحے کے لیے سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، پھر جیسے یاد آیا، ہاں سوری، مجھے بھول گیا تھا، تم نے کہیں جانا تھا۔ ماہر نے اسوات میں سا ہلا دیا، وہ دروازہ کھول چکی تھی اور بدر تیزی سے اندر جانے لگا جب سیکیورٹی گارڈ نے بے اختیار دروازے میں ہاتھ دے کر انہیں روکا۔ مالا نے بدر کو نرمی سے کوہنی سے تھاما، اس نے سر اٹھا کے ماں کو دیکھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اسی اسنا میں گارڈ اندر چلا گیا، اس نے پہلے اپارٹمنٹ کو چیک کرنا تھا۔ میں نے بتایا تھا نا، میں نے اغوا جانا ہے ایک آرٹ پیس خریدنے کے لیے، مگر وہ عورت مجھے اتنا آسانی سے وہ آرٹ پیس دے گی نہیں۔ میں چاہ رہا تھا کہ تم میرے ساتھ چلو، شاید تم اس کو کنونس کر سکو۔ گارڈ واپس باہر آیا اور اسپاٹ میں سے ہلایا۔ آل کلیئر۔ مالا نے بدر کو اندر جانے دیا، وہ دونوں چند قدم چل کر اندر راہداری تک آئی، یہاں تک کہ لاؤنج کا منظر دکھائی دیتا تھا۔ کب جانا ہے؟ پرسوں صبح۔ مالا نے گہری سانس لے کر اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، میں جاؤں گی، لیکن ایک بے بسی بھری نظر بدر پر ڈالی۔ وہ ٹھیک رہے گا، میرے اپارٹمنٹ میں کیمراز ہے، تو مسلسل اس کو دیکھتی رہو گے، پولیس باہر موجود ہے اور گارڈز ہر وقت اندر ہوں گے۔ ویسے بھی آلیان دوبارہ یہ حرکت نہیں کرے گا۔ مالا پھیکا سا مسکرا دی، اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے۔ اس شخص کے اس پہ اتنے احسان تھے کہ اس کے لیے اسے کسی کو راضی کرنا تھا ایک آرٹ پیس دینے کے لیے، تو اسے ایسا کرنے میں کوئی تعاون نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ماہر اس کو شب بخیر کہہ کے پلٹ رہا تھا جب چونکہ رکا کہ بے اختیار چھوٹی ہو گئی۔ مالا نے محسوس کیا اس کے کندھے کے پیچھے کچھ دیکھ رہا تھا۔ مالا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ ماہر کی نظریں کچن کاؤنٹر پہ جمی تھی جہاں دوپہر کے چند برتن رکھے تھے جن کو وہ جلدی میں دھو نہیں سکی تھی۔ کیا وہ اس کے سلیقے اور صفائی کو جج کر رہا تھا؟ وہ خفیف سے ہو کے کچن کی طرف آئی، اگر ماہر ابھی تک وہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ زرد رنگ کا چمچ، یہ؟ وہ حیران ہوئی، پھر آگے آئے، پیالی میں سے ایک نرم سلیکون کا چمچ اٹھا کے دکھایا۔ یہ بدر کا چمچ ہے، اس سے وہی وغیرہ کھاتا ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ ماہر کے تاثرات ایسے تھے جیسے چونک گیا ہو۔ اس فیروزی عمارت میں بھی ایسا ہی ایک چمچ تھا، سبز رنگ کا، جبکہ اس عمارت میں کوئی بچہ نہیں تھا۔ ماہر؟ مالا نے گہری سانس لے کے چمچ واپس رکھا۔ بدر واپس پہنچ چکا ہے اور تم خود کہتے ہو کہ وہ دوبارہ اس کو اغوا کرنے والی حرکت نہیں کریں گے، اس لیے تمہیں اب اس معاملے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آلیان نے فیروزی عمارت کہی تھی یا پستہ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ماہر بدک مسکرایا اور سر ہلا دیا، اس کو شب بخیر کہہ کے وہ باہر نکلا اور راہداری سے اندر جانے کے بجائے لفٹ کی طرف آ گیا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے موبائل پہ بٹن دبا رہی تھی۔ چنگیز، تمہیں اسی فیروزی عمارت والے اپارٹمنٹ کو چیک کرنا ہوگا، یہ شریف انسانوں کے آرام کا وقت ہوتا ہے ماہر بے۔ چنگیز کی بزار سی آواز سنائی دی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں آج اس گھر گیا تھا، وہاں ایک سلیکون کا سبز چمچ تھا جو عموماً بچے استعمال کرتے ہیں، جبکہ اس گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا۔ تمہیں تمہارا مطلوبہ بچہ مل چکا ہے یار، اور وہ اغواکار جادوگر تم سے اتنا خوفزدہ ہے کہ دوبارہ یہ حرکت نہیں کرے گا۔ پھر اب اس معاملے کے پیچھے پڑنے کا فائدہ؟ ایک دفعہ اس گھر کو چیک کرو، کچھ ہے وہاں پر۔ آلیان نے جان بوجھ کے پہلے اس کا نام لیا تھا، شاید ان میاں بیوی کا آلیان سے کوئی تعلق ہے، اس کا بچہ پہلے انہی کے پاس رکھوایا ہوگا، ایک دفعہ چیک کرو۔ جواب میں چنگیز ناگواری سے کچھ کہہ رہا تھا، لیکن ماہر کال کاٹ چکا تھا۔ وہ چند لمحے کھڑا سوچتا رہا، پھر موبائل اسکرین روشن کی اور فون بک کھولی۔ وہ نمبر اس نے کارڈ سے اپنے فون میں اسی روز منتقل کر لیا تھا، وہ نمبر جس پہ وہ ابھی تک کال نہیں کر سکا تھا، لیکن اب اسے کرنی چاہیے تھی، اب وقت آ گیا تھا۔ وائی ماہر بھائی، جانتا تھا آپ کال ضرور کریں گے۔ آلیان سدان نے دوسری گھنٹی پہ فون اٹھایا، اس کی آواز میں چہک سی تھی۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، کب اور کہاں؟ میں جانتا ہوں، انتظام کر رکھا ہے، اسی لائبریری میں جہاں سے آپ نے مجھے گرفتار کروایا تھا، کل شام 7 بجے۔ مگر اکیلے آئیے گا؟ وہ جیسے تیار تھا۔ اگلا دن ڈھل گیا اور رات اتر آئی۔ چونکہ کل ایک ورکنگ ڈے ہونا تھا، اس لیے اس اپارٹمنٹ بلڈنگ کی گہما گہمی بڑھتی رات کے ساتھ مان پڑ رہی تھی۔
جیسے کام تمام کرنے والے افراد اپنے اپنے کمروں میں جا چکے ہوں، بچوں کو زبردستی سلایا جا چکا ہو، کچن صاف کر کے بتیاں گل کر دی گئی۔ ایسے میں فرید لوڑ کے سیاہ سفید لیونگ روم کی مدھم بتیاں جلی تھی اور لمبے صوفے پر کمبل ٹانگوں پر ڈالے بربل فرید سیدھا لیٹا تھا، بازوؤں کا تکیہ سر کے نیچے بنایا ہوا چھت کو دیکھ رہا تھا۔ میز پر رکھا موبائل بار بار سوشل نوٹیفیکیشنز کے باعث زوں زوں کر رہا تھا۔ وہ بیزاری سے ایک نظر ڈال کر واپس چھت کو دیکھنے لگتا۔ سوزین کا بھی کل ورک ڈے تھا اور وہ بھی سونے جا چکی تھی، گھر خاموش تھا۔ ایسے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو بیربل چونکا، گردن اونچی کر کے دیکھا، یہ خوف سا لاحق ہوا۔ سوزی ابھی تیزی سے دھپ دھپ کرتی باہر آئی گئی، اس کے سر پہ کھڑی ہو کر کسی چیز کی شکایت کرنے لگی تھی، مگر وہ سوزی نہیں تھی، وہ ماہر تھا جو اپنے کمرے سے باہر آ رہا تھا۔ تم سوئے نہیں؟ ماہر زینے اترتا نیچے آیا، اسے دیکھ کر ٹھٹک کے رکا۔ بیربل نے آنکھیں چھوٹی کر کے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ وہ لمبا بھورا کوٹ پہنے، گردن کے گرد مفلر لپیٹے جیسے تیار تھا۔ تم اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ بیربل نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی، وہ وقت نہیں تاریخ دیکھ رہا تھا۔ کیا کل واقعی ورکنگ ڈے تھا؟ ایک کام ہے جو دن کی روشنی میں نہیں ہو سکتا تھا، سو جاؤ۔ ایک گہری نظر اس پہ ڈالتا ماہر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ بیربل فرید اسی پوزیشن میں لیٹ گیا، قدموں کی چاپ دور چلی گئی اور پھر دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ فرید لوڑ میں اب پھر سے سناٹا چھا گیا۔ ایسے میں بیربل فرید بنا چاپ کے اٹھا، اسے خاموشی سے اپنے کمرے کے اندر آیا۔ سوزی بیڈ پہ لیٹی آنکھوں پر بازو رکھے ہوئے تھی، وہ سوتے وقت ہونٹوں پر ٹیپ لگاتی تھی۔ بیربل اس کے سرہانے کھڑا چند لمحے اسے دیکھے گیا، سائڈ ٹیبل پر رکھی نیند کی گولیوں کی ڈبی بھی دیکھی۔ اس شہر میں سوزین جیسی عورتیں اور مرد جن کا لائف سٹائل ہائی فنکشننگ تھا، نیند لانے اور اینزائٹی بھگانے کی گولیوں کو معمول میں لیتے تھے۔ پانی کا گلاس آدھا خالی تھا، یعنی اس نے نیند کی گولی لے رکھی تھی اور اب وہ سکون سے سوئے گی۔ صبح اس نے بھی کام پہ جانا تھا، کیا وہ واقعی لا فرم بنا رہی تھی یا وہ پیسے کہیں اور جا رہے تھے؟ بیربل کاؤچ پر بیٹھ گیا، دونوں مٹھیاں لبوں پر جمائے، وہ خاموشی سے سوتی ہوئی سوزی کو دیکھے گیا۔ پھر ایک نظر الماری کو دیکھا جس میں وہ لیپ ٹاپ بیگ رکھتی تھی، واپس سوزی کو دیکھا، اس کا دایاں ہاتھ بے پرواہی سے آنکھوں پر رکھا تھا، ایسے کہ انگوٹھے کی لکیروں کا پرنٹ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بیربل بے چینی سے ناخن دانتوں سے کترنے لگا، دل ایک دم سے زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک نظر الماری کو دیکھا، دوسری نظر سوزی کے ڈھیلے پڑے انگوٹھے پر ڈالی۔ ماؤتھ ٹیپنگ کے باوجود سوزی کے سانس کی آواز ہلکے ہلکے خراٹوں کی صورت میں ابھر رہی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ بیربل فرید نے بہت سا تھوک نگلا اور اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ہاتھوں میں معمولی سی لرزش تھی۔ لائبریری اس وقت بند ہو چکی تھی جب ماہر وہاں پہنچا۔ اس کو پہلے سے اندازہ تھا کہ اس وقت لائبریری کھلی نہیں ہوگی، لیکن وہ جانتا تھا کہ آلیان کے پاس کوئی پلان بھی ہوگا۔ اس کا شک درست نکلا، کیونکہ جیسے ہی وہ داخلی دروازے تک آیا، ایک ستون کے پیچھے سے کوئی نکل کے اس کے سامنے آیا۔ وہ چونک کے اس جانب گھوما۔ وہ ایک کم عمر لڑکا تھا جس نے ایک ہاتھ میں نیلی آنکھ والے چند سوینئرز پکڑ رکھے تھے جنہیں شاید وہ بیچ رہا تھا، اور دوسرے ہاتھ میں ایک پرچی تھی۔ خاموشی سے ماہر کو دیکھتے ہوئے پرچی اس کی ہتھیلی میں ٹھونسی اور آگے بڑھ گیا۔ ماہر نے بڑی ترچی پڑی کھولی، اس کے اوپر ایک پتہ درج تھا۔ وہ تلخی سے مسکرایا، سانس دھوئیں کی صورت خارج ہوا۔ وہ لائبریری سے چند بلاکس دور بوسفورس کے پانی کے قریب ایک فش ریسٹورانٹ کا پتہ تھا۔ اسے گاڑی میں بیٹھنے کی ضرورت نہ تھی، بس چند منٹ کی واک سے وہ یہاں پہنچ گیا تھا۔ آلیان اسے دور سے ہی دکھائی دے دیا۔ ساحل پہ لکڑی کی میز اور بینچ رکھے تھے، اسے ملتی جلتی جگہ پر ایک دفعہ اس نے اور مالا نے سرخ عمارت سے واپسی پہ کھانا کھایا تھا جو ایک میشیلین سٹار ریسٹورنٹ سے کہیں بہتر تھا۔ آج کے کھانے کے بارے میں وہ ایسا کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ایسے ایک بینچ پہ آلیان بیٹھا تھا، اوور سائز وول کوٹ پہنے، سنہرے بالوں کو پینی سے ڈھانکے وہ فرینچ فرائز کھا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مسکرا کے ہاتھ ہلایا، منہ بھرا ہوا تھا۔ ماہر فرید بنا مسکرائے ریت پر بوٹس کے ساتھ چلتا لکڑی کے بینچ تک آیا، ایک تنقیدی نگاہ آلیان کے سامنے رکھے ٹرے پر ڈالی جس میں بھنی ہوئی مچھلی کے ساتھ بہت سے فنگر چپس رکھے تھے۔ واپس آلیان کا چہرہ دیکھا۔ چیٹ ڈے؟ آلیان نے مسکرا کے ایک آنکھ دبائی، پھر ٹیشو سے ہاتھ پر لگی چکنائی صاف کی اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ماہر سیدھا کھڑا رہا۔ میں جادوگروں سے ہاتھ نہیں ملاتا، لیکن میں گردہ چوری کرنے والے سے ہاتھ ملا سکتا ہوں۔ بیٹھے ماہر بے۔ اپنا ہاتھ واپس کھینچ کے سامنے اشارہ کیا۔ ماہر فرید ایک پرتپش مگر خاموش نگاہ اس پر ڈال کے سامنے بیٹھ گیا۔ کچھ پوچھنے آیا ہوں تم سے۔ وہ دونوں آمنے سامنے لکڑی کے بینچ پر بیٹھے تھے اور درمیان میں ایک میز تھی۔ اوپر پورا چاند چمک رہا تھا جس نے لہروں کو بے چین کر رکھا تھا، اور وہ بار بار پتھروں کے کناروں سے سر پٹکتے پیچھے ہٹ جاتی تھی۔ بھنی مچھلی اور نمکین پانی کی خوشبو جیسے اس کے ناک میں گھس رہی تھی۔ ماہر نے سے سنجیدگی سے آلیان کو دیکھا جو چہرہ جھکائے مچھلی کا آخری ٹکڑا کھا رہا تھا۔ تمہیں حلال سے کیا چاہیے؟ لقمہ چباتے ہوئے آلیان نے چونک کے چہرہ اٹھایا، آنکھوں میں تعجب ابھرا۔ آپ حلال کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں؟ میں بہت سی باتیں کرنے آیا، اور ان میں بہت پہلی بات یہ ہے کہ تم حلال سے دور رہو گے۔ ماہر بے،
اس نے مسکرا کے ٹیشو سے ہونٹ تھپتھپائے اور قطرے پیچھے ہو کے بیٹھا کہ جیسے فرصت سے ماہر کا چہرہ دیکھا. آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ پارٹ میجیشین پارٹ اسکیمر؟ جواب میں عالیان بے اختیار ہنس دیا. اس کی ہنسی کبیرہ بیگم جیسی تھی. میں ایک انٹرپرینر ہوں ماہر بھیا، آپ کی طرح. جو کرتا ہوں پیسے کے لیے کرتا ہوں. میرے جیسے لوگ اگر اس دنیا میں نہ ہو تو آپ جیسے لوگ کیا کریں گے؟ آپ کی زندگیاں تو بہت آسان ہو جائیں گی. یہ جو تصویر آپ ہاتھ میں لے کر گھومتے ہیں. اس نے ابرو سے ماہر کے اس ہاتھ کی جانب اشارہ کیا جو کوٹ کی جیب میں تھا. آپ کو اس کی اہمیت ہماری وجہ سے معلوم ہوئی ہے. ہمارا آپ کے اوپر احسان ہے. یعنی تمہارے تمام اعمال کی جسٹیفیکیشن تمہارے موجود ہے. ویری انٹرسٹنگ. آریا نے مسکرا کے ماہر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ڈائٹ سوڈا کا کین ہونٹوں سے لگایا. وہ دونوں ایک لمحے کے لیے بھی اب ایک دوسرے سے نگاہ نہیں ہٹا رہے تھے. میں اور آپ زیادہ مختلف نہیں. میری طرح آپ بھی اپنی غلطی نہیں مانتے اور آپ کا تجسس آپ کو آج ایک جادوگر کی چوکھٹ پہ لے ہی آیا. چند لمحے خاموشی سے گزر گئے. صرف لہروں کا شور تھا اور دور کسی فیری کی آواز. تم نے پہلے فیروزی عمارت کیوں کہا تھا؟ اللہ اللہ ماہر بے. آلیان نے جیسے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا. آپ کی انا اتنی بلند کیوں ہے کہ آپ اپنی سماعت کی غلطی نہیں تسلیم کر سکتے؟ جس چیز کے پیچھے آپ اتنے دن سے پڑے ہیں وہ کچھ نہیں ہے سوائے غلط فہمی کے. میں جانتا ہوں میں نے کیا سنا تھا. میں نے فسٹک کہا تھا. فیروز سمجھے قصور آپ کا ہے لیکن آپ کی ایگو آپ کو یہ تسلیم نہیں کرنے دے رہی. ورنہ آپ جانتے ہیں نا اوکینز ریزر درست جواب وہی ہوتا ہے جو سب سے سادہ ہو. اور سب سے سادہ جواب یہ ہے کہ مجھے سننے میں غلطی ہوئی. رائٹ؟ آلیہ نے مسکرا کے اس بات میں سر کو خم دیا. میں آپ کو غلط عمارت کیوں بتاؤں گا جبکہ میرا گردہ داؤ پر لگا ہوا تھا؟ یہی پوچھنے آیا ہوں کہ جب تمہاری سب سے قیمتی چیز داؤ پہ لگی تھی تو تم نے مجھے غلط بات بتانے کا رسک کیوں لیا؟ میں نے غلط نہیں بتایا. آپ نے غلط سنا تھا. سمپل. اس نے سوڈا کا کین ہونٹوں سے لگایا. سٹر سٹر کر کے وہ 2 گھونٹ بھرے پھر گیا. نیچے گیا سن کرتے ہونٹوں پر لگے جنہیں ہتھیلی کی پشت سے پہنچ لیا. اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی اس نے ماہر کی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ہٹائی تھی. تم نے بدر کو کیوں اغوا کیا تھا؟ آنکھوں میں شک اور تفتیش لے اس نوجوان جادوگر کو دیکھ رہا تھا. کیا آپ مجھ سے ایسے سوال پوچھتے ہیں جن کے جواب میں پہلے ہی دے چکا ہوں؟ یعنی تم نے بدر کو صرف زیاد کے بغض میں اغوا کیا تھا؟ بغض نہیں دشمنی کہیے. زیاد سلطان نے میری ماں کو مارا تھا. وہ عورت جس نے مجھے نہیں چھوڑا جب ساری دنیا نے آلیان پہ گیو اپ کر دیا تھا. تمہاری اصل ماں نے تمہارے اوپر کبھی بھی گیو اپ نہیں کیا تھا. جواب میں آلیان منہ میں کچھ بڑبڑا کے سر چھٹک دیا. بدر کو اغوا کر کے تمہیں کیا ملا؟ زیاد کا کیا بگڑا؟ کہا نا مجھے دنیا میں تھوڑا سا کیوس تھوڑی سی شرارت پسند ہے. میں صرف زیاد کو پریشان کرنا چاہتا تھا. بچے کو نقصان پہنچانا میرا مقصد نہیں تھا. اور مالا کی تکلیف؟ آلیان کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری. اس تکلیف کو احساس کرنے کے لیے بہت سے لوگ پہلے ہی موجود ہیں. ماہر فرید نے گہری سانس لی. سمندر کی نمی اور بھونی مچھلی کی خوشبو اندر اتر دی گئی. اس نے دونوں ہاتھ جیبوں سے نکال کے میز پر رکھے اور آلیان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کے بولا. اگر تم نے دوبارہ اس بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس دفعہ میں تمہاری جان بھی لے لوں گا. لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ آپ قاتل نہیں ہیں. ماہر ایک دم چونکا. آلیان اتنی چمکتی مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا. ماہر کے دل میں کچھ ٹوٹ کے اٹھا. کیا اس کے جاسوس سب کچھ سن رہے تھے؟ اب آپ مجھ سے وہ سوال پوچھے جو کئی برس سے آپ کو بے چین کیے ہوئے. میں یہاں آپ کو جواب دینے کے لیے ہی بیٹھا ہوں. میز پر جب بھی ماہر کی مٹھیاں ایک دوسرے میں پیوست ہوئی اس نے بالآخر الفاظ جوڑے. نگینا بچے کیوں اغوا کرتی تھی؟ جواب میں نوجوان جادوگر دھیرے سے ہنس دیا. اس ایک سوال کے لیے آپ کو اتنا لمبا انتظار کرنے کی ضرورت نہ تھی. آپ مجھے ٹیکسٹ میسج پہ کر دیتے تو میں آپ کو بتا دیتا. کیونکہ ہماری دنیا میں یہ کوئی سیکرٹ نہیں. اس نے محظوظ انداز میں کہنا شروع کیا. ماہر فرید کے جسم کا ہر عضو کان بن گیا. بیڈ روم میں مدھم ٹیبل لیمپ روشن تھا. سوزان اسی طرح بے سود ہوئی تھی. برابر فرید فیصلہ کر کے دبے قدم اٹھا. الماری کھولی. لیدر بیگ نکالا. پنجوں کے بل کارپیٹ پر بیٹھا بنا آواز کے آہستہ سے زپ کھولی. اس کی ہتھیلیوں پر پسینہ در آیا تھا. اندر گلابی میک بک رکھی تھی. اس نے احتیاط سے پیچھے دیکھا. وہ اسی طرح سو رہی تھی اور مدھم خر خر کی آواز گونج رہی تھی. بابل نے لیپ ٹاپ نکال کے اس کی تہہ کھولی تو ہلکا سا میوزک بجا. سسٹم آن ہوا تھا. اس نے گھبرا کے سوزان کو دیکھا. ایک لمحے کے لیے سانس رک گیا لیکن وہ ہنوز گہری نیند میں تھی. اس کو چند لمحے لگے اپنا تنفس بحال کرنے میں. پھر توجہ روشن اسکرین کی طرف کی. وہاں ایک چوکٹھا بنا تھا جس پر سوزان فرید لکھا تھا. دل نے ایک دھڑکن مس کی. جس عورت کو اس نے اپنا نام دیا تھا کیا وہ اس کی پرائیویسی میں یوں مخل ہوگا؟ بہت سا غصہ اسے خود پہ آیا اور اس سے زیادہ ماہر فرید پہ جس نے یہ کیڑا اس کے دماغ میں گھسایا تھا. چند لمحے کے لیے وہ سوچتا رہا اسے یہ نہیں کرنا چاہیے. وہ ایسا انسان نہیں تھا. وہ ایسے غیر اخلاقی حرکت نہیں کر سکتا تھا. سر جھٹکا. خود کو ملامت کی اور اسکرین بند کر دی.
لیپ ٹاپ واپس رکھنے ہی لگا تھا کہ زوں کی آواز آئی. چونک کے اٹھا، لیپ ٹاپ ہاتھ میں لیے سوزی کے سراہنے آیا. اس کو موبائل کی اسکرین لمحے بھر کے لیے روشن ہوئی جیسے نوٹیفیکیشن آیا ہو. اسکرین پہ سبز رنگ میں ایک نیا واٹس ایپ میسج لکھا رہا تھا. باربل کی آنکھیں بے اختیار چھوٹی ہوئی. وہ اس کی بیوی تھی، اتنا تو وہ جانتا تھا کہ اس کی لاکڈ اسکرین پہ بھی میسیجز کا پری ویو آیا کرتا تھا. سو اگر صرف ون نیو نوٹیفیکیشن لکھا آ رہا تھا تو اس کا ایک ہی مطلب تھا، یہ کسی لاکڈ چیٹ کا نوٹیفیکیشن تھا. یعنی سوزان اپنے واٹس ایپ میں کچھ چیٹس لاک بھی رکھتی تھی. اس نے بے اختیار پہلو میں دبایا، میک بک کو دیکھا، پھر سوتی ہوئی سوزان کو. اگلے ہی لمحے باربل نے اسکرین واپس کھولی. ایک دفعہ پھر میوزک بجا، لیکن اس دفعہ اس کے دل کی دھڑکن مس نہیں ہوئی. وہ آہستہ سے میک بک کے کی بورڈ کے ٹچ بٹن کو سوزی کے بےسد انگوٹھے تک لے کر آیا. نرمی سے اسے چھوا، ہلکے سے میوزک کے ساتھ قفل کھل گیا. وہ بے اختیار پیچھے ہوا. ایک لمحے کے لیے سانس رک گیا، مگر سوزان اسی طرح بے خبر سوتی رہی. باربل تیزی سے لیپ ٹاپ لیے کمرے سے باہر نکل گیا. اسے کوئی پرسکون گوشہ تلاش کر کے اس لیپ ٹاپ پہ وہ سب دیکھنا تھا جو اس سے خفیہ رکھا گیا تھا. آسمان پر چاندی کے تھال جیسا چاند چمک رہا تھا. اس کی روشنی ساحل کی ریت کے ذروں کو منور کیے ہوئے تھی. ہماری دنیا میں کوئی سیکرٹ نہیں. آلیان کی چمکتی آنکھوں میں محظوظ ہونے کا تاثر تھا. کیا گارنٹی کا جو تم مجھے بتاؤ گے وہ سچ ہوگا؟ میں بنا ضرورت کے جھوٹ نہیں بولتا اور آپ سے جھوٹ بولنے کی بھی ضرورت نہیں. آپ کی تو انسانوں کی پہچان ہے ماہر بے، کہ آپ میرے چہرے پر سچ اور جھوٹ کو پہچان نہیں پائیں گے. ماہر کچھ کہے بنا آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے اسے دیکھے گیا. عالیہ نے گہری سانس اور کہنا شروع کیا. وہ بولتا گیا اور ماہر سنتا گیا. اس کے ہر لفظ کے ساتھ ماہر کی آنکھوں میں بہت سے تاثرات ابھرے: تعجب، بے یقین، الجھن، ناپسندیدگی اور آخر میں صرف افسوس. کیا نگینہ سلطان نے اپنی ساری زندگی سے ایک شے کی تلاش میں ضائع کر دی؟ آلیان نے مسکرا کے کندھے اچکائے. جس کو آپ ضائع کرنا کہتے ہیں، ان کے نزدیک وہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی جستجو تھی، اور بہت سے جادوگر آج بھی اسی جستجو میں مبتلا ہیں. اور تم، کیا یہ تمہاری بھی جستجو ہے؟ کیا یہی چاہیے تمہیں حلال اور بدر سے؟ آلیان دھیرے سے ہنس دیا. میں بچے اغوا نہیں کرنا چاہتا تو حلال کو اغوا کرنا میرے لیے مشکل کام نہیں تھا. بی کیئرفل. اس نے انگلی اٹھائی. آلیان نے دونوں ہاتھ مصالحاتی انداز میں اٹھائے. سوری کہا نا. میں جادوگروں کے مقاصد کے لیے بچے اغوا نہیں کرتا. بدر کا اغوا صرف زیاد کی دشمنی کے باعث تھا. باقی جو میں کرتا ہوں پیسے کے لیے کرتا ہوں. اور کیا تم نگینہ بیگم کی جستجو پہ یقین رکھتے ہو؟ آلیان جواب میں ہنس پڑا. نہیں، مجھے ان سے بہت محبت تھی، لیکن میں ان کی ہر بات نہیں مان سکتا. کہا نا، میں ایک انٹرپرینر ہوں، لوگوں کے مسئلے حل کرتا ہوں، بدلے میں ان سے پیسے لیتا ہوں جیسے آپ کرتے ہیں. پیسے کمانے کے بہت سے طریقے ہیں جنات و جادو کا استعمال کیے بغیر، لیکن ان طریقوں میں محنت لگتی ہے اور یہ شارٹ کٹ ہے. وہ تن سے مسکرا دیا. آلیان پھر سے ہنس دیا، سر دائیں بائیں ہلایا. اس کام میں بہت محنت لگتی ہے، جسم پہ اتنا زور آتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کام میں ایک طاقت ہے. اندیکھے کو دیکھ لینے میں اپنا ہی ایک مزہ ہے. میں دیکھا نہیں دیکھ سکتا، لیکن تمہارا انجام ابھی سے دیکھ سکتا ہوں. میں افسوس سے اس کو دیکھ رہا تھا. کئی برس بعد تم بھی نگینہ بیگم کی طرح دنیا کی ساری دولت اور پاور کے ہوتے ہوئے بھی اس تکلیف میں مبتلا ہو گئے جو تمہارے جادو نے بہت سے لوگوں کو دی ہے. اور ماہر نے انگلیوں پر آسمان کی طرف اٹھائی. اس دوسری دنیا میں جو آگ تم اپنے لیے جمع کر رہے ہو وہ الگ ہے. دوسری دنیا کوئی نہیں ہے ماہر بے، نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی جہنم ہے. مرنے کے بعد ہم سب فنا ہو جائیں گے. جو ہے یہی ہے. You only live once. یہی میرا موٹو ہے. یولو. ہونٹ گول کر کے کہا. تمہارا رنگین بلبلہ بہت افسوس سے توڑ رہا ہوں آلیان، لیکن دوسری دنیا موجود ہے، اور اپنے ہر عمل کے ساتھ تم اپنے لیے ایک بہت بڑی کھائی میں انگارے بھرتے جا رہے ہو. اس دنیا کی تکلیف ختم ہو جائے گی جو تم لوگوں کو دیتے ہو، لیکن اس دوسری دنیا کی تکلیف کبھی ختم نہیں ہوگی، اور وہاں تمہاری یہ جسٹیفیکیشنز اور تمہارا یولو کام نہیں آئے گا. اٹھ کھڑا ہوا. آلیہ نے چہرہ اٹھا کے دلچسپی سے دیکھا. مانا کہ آپ قاتل نہیں ہیں، مگر یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ زیاد سلطان کو مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. تمہارے جنات نے تمہیں خبر دے دی؟ ایک مشورہ دو ماہر بھائی، زیاد سلطان کے لیے قاتل بن جائیے، کیونکہ آپ کی ہیپی اینڈنگ کے راستے میں صرف وہی رکاوٹ ہے. ماہر نے جواب نہیں دیا. وہ اس شہر میں آپ سے اپنا انتقام لینے آیا ہے. جب تک آپ کی جان نہیں لے گا اسے سکون نہیں آئے گا. آپ نہیں ہوں گے تو اس کے خیال میں وہ تینوں ساتھ ہو سکتے ہیں، زیاد، مالا اور بدر. پرفیکٹ تکون. میں آپ کی جگہ ہوتا تو اسے مار دیتا. تو تم مار دو، تمہارا بھی وہ دشمن ہے نا. مگر میں آپ کی جگہ پر نہیں ہوں. اس کو مارنے سے پہلے مجھے کیا ملے گا؟ میں تو چاہتا ہوں ایک لمبی تکلیف دہ زندگی گزارے، قابیل کی طرح اپنے بازو پر اپنے خون کو قتل کرنے کا نشان لیے ہر جگہ گھومے پھرے. وہ اب ٹھنڈے ہوئے چپ دانتوں سے کتر رہا تھا. ماہر فرید نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا اور پلٹ گیا.
اوکینس ریزرز یاد رکھیے گا، عقب سے آلیان نے پکارا تھا۔ ماہر نے مڑے بنا ہاتھ جھلائے اور آگے بڑھتا گیا۔ ایک احساس اسے لائبریری سے یہاں آتے ہوئے اور واپس اپنی کار کی طرف جاتے ہوئے مسلسل ہو رہا تھا۔ کوئی اس کے تعاقب میں تھا، خاموشی سے اس پر نظر رکھے ہوئے، اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ کار میں بیٹھا ہی تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ کیا ہوا چنگیز؟ وہ ایک دم الرٹ ہو گیا تھا۔ ہم نے فروزی عمارت والی بلڈنگ اپارٹمنٹ چیک کیا اور تم درست کہہ رہے تھے، بچہ واقعی فیروزی بلڈنگ میں موجود تھا۔ وہ جیسے سناٹے میں رہ گیا۔ وہ بہت تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن آیا تھا، دائیں بائیں گردن گھماتے کسی شناسا چہرے کی تلاش میں راہداری میں آگے بڑھتا گیا اور پھر ایک دم ٹھٹک کے رکا۔ راہداری میں نصب بنچ پر وہ دونوں بیٹھے تھے، وہی دونوں میاں بیوی جن سے وہ 2 روز پہلے ملا تھا۔ عورت کے بال گیلے تھے، کندھوں پر شال تھی اور شوہر اس کو تسلی دیتے ہوئے کافی کا کپ تھما رہا تھا۔ رونے سے اس کی آنکھ اور ناک سرخ ہو چکے تھے اور وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ دفتن اس کی نگاہ راہداری کے بس میں کھڑے لمبے بھورے کوٹ والے مرد پہ پڑی۔ ایک دم سے اس کی آنکھوں میں جیسے شرارے ابھرنے لگے۔ کپڑے دھکیلا اور تیزی سے ادھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا بگاڑا تھا ہم لوگوں نے تمہارا؟ ہماری زندگی تباہ کر دی تم نے، وہ زور سے چلائی تھی۔ وہ وہیں پر کھڑا رہ گیا۔ اس کے آواز پہ آفس کا دروازہ تیزی سے کھلا اور چنگیز باہر آیا۔ ایک اور پولیس اہلکار اس کی معیت میں نکلا اور عورت کو دھیمی آواز میں خاموش کروانے لگا، لیکن وہ مسلسل چیخے جا رہی تھی۔ میں نے تمہیں اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی، میں نے تمہیں عزت دی، اور تم نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ چنگیز بیزار اور تھکا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ماہر کو اس عورت کو نظر انداز کرنے کا کہا اور اندر لے آیا۔ پھر آفس کا سلائڈنگ ڈور بند کیا۔ عورت کی چیخنے چلانے کی آواز مدھم پڑ گئی اور اس کی طرف مڑا۔ ماہر بیٹھا نہیں تھا، بس میز کے ساتھ کھڑا رہا۔ بچہ واقعی وہاں موجود تھا، لیکن وہ بدن نہیں تھا۔ اس نے فون پہ کئی بار اسی تھکے ہوئے انداز میں دہرائی۔ ماہر کے دونوں ابرو استجاب سے اوپر اٹھے۔ پھر وہ کون تھا؟ ایک سیرین بچہ جس کو ان دونوں نے اڈاپٹ کیا تھا، لیکن بچہ غیر قانونی طور پہ یہاں آیا تھا۔ یقیناً کسی نے اسے ان کے دروازے پہ چھوڑ دیا اور انہوں نے اسے اپنا لیا، لیکن قانون یہ اس کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ عدالت میں جا سکتے تھے۔ اس عورت کو شدید انزائٹی اور ڈپریشن کے دورے پڑتے ہیں، جس کے باعث اڈاپشن کمیٹی نے ان کو بچہ دینے سے انکار کیا تھا۔ اس سے چند سال پہلے انہوں نے ایک بچہ اڈاپٹ کیا تھا، لیکن اس عورت کے سائیکوٹک رویے اور بچے کے بارے میں اوور پروٹیکٹیو ہو کے غلط فیصلے لینے کے باعث اڈاپشن کمیٹی نے وہ بچہ اس سے واپس لے لیا تھا اور اس کو مزید اڈاپشن کے لیے نااہل قرار دے دیا تھا۔ سو یہ کسی بھی صورت میں بچہ رجسٹر نہیں کروا سکتی تھی، اسی لیے انہوں نے بچے کو چھپا کے رکھا۔ اب وہ بچہ کہاں ہے؟ چنگیز آگے بڑھا اور سلائڈنگ ڈور کھول دی۔ اندر آتے ہوئے ماہر نے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ سامنے رکھی ڈیسک کی کتاب میں خاتون پولیس آفیسرز بیٹھی تھی، جس کے ساتھ کرسی پہ ایک ننھا بچہ بیٹھا تھا۔ عمر تقریباً 3-4 سال تھی، بال گھنگریالے اور سنہری تھے اور وہ کندھوں پر کمبل لپیٹے ڈرا سہما ہوا تھا۔ وہ پولیس آفیسر نرمی اور پیار سے اس سے باتیں کرتے ہوئے اس کو فنگر چپس کھلا رہی تھی، جن کا رنگ آلیان کے فنگر چپس سے زیادہ زرد اور کچا کچا سا تھا۔ اب اس بچے کا کیا ہوگا؟ سوشل سروسز والے اس کو لے جائیں گے، اسے کسی فوسٹر ہوم میں ڈال دیں گے۔ اب یہ بچہ کسی بھی صورت میں ان دونوں میاں بیوی کو واپس نہیں ملے گا۔ ماہر نے بے اختیار دونوں دانتوں سے ہونٹ کاٹ دیے، کچھ کہنے کو بچا ہی نہیں تھا۔ میں نے ایک ماں سے اس کا بچہ جدا کر دیا۔ اب کہ چنگیز اس کی جانب گھوما، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس میں تمہاری غلطی نہیں ہو سکتا ہے، اس میں اس بچے کے لیے بہتری ہو، کیونکہ اس عورت کا سائیکوسس مستقبل میں بچے کو نقصان دیتا۔ شاید اس کو بیٹر پیرنٹس مل جائے۔ ماہر نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ چنگیز نے خفگی سے ہاتھ نیچے کیا۔ ہاں، تم نے ایک ماں سے اس کا بچہ جدا کر دیا کیونکہ تمہارا تجسس تمہیں چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ دیکھو ماہر، تم مجھے میری سچائی کے باعث پسند کرتے ہو تو سچ سنو۔ مالا کا بچہ اس کو مل چکا ہے، اغوا کار نے خود ہی بچہ واپس کر دیا، اور تمہارے بقول اغوا کار یعنی وہ جادوگر۔ چنگیز کے جیسے حلق میں کرواہٹ گھل گئی۔ دوبارہ اس کو اغوا کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ ایسے میں تمہیں اس فیروزی عمارت کا پیچھا کرنے کی بجائے اپنی زندگی پہ فوکس کرنا چاہیے۔ یا شاید تمہارے ذہن کو اتنی عادت ہو چکی ہے کسی نہ کسی چیز کی تلاش کی، کوئی نہ کوئی پہیلی سلجھانے کی، کہ جب ہر چیز ٹھیک ہو رہی ہے تب بھی تم سکون کا سانس نہیں لے رہے۔ تم صرف اپنی زندگی پہ توجہ دو۔ تمہارا دشمن شہر میں موجود ہے، اپنا خیال رکھو، مالا اور اس کے بچے کی حفاظت کرو۔ اور چنگیز چہرہ ہلکا سا کھنکھارا۔ ماہر نے چونک کر اسے دیکھا۔ اور ایک نئی زندگی تعمیر کرنے کا سوچو۔ ماہر فرید نے دونوں ابرو استجابی انداز میں اٹھائے۔ جواباً کومسار بے نے بدک ایک تھکے ہوئے دن کے باوجود ابھرتی ہی مسکراہٹ چھپائی۔
تمہارے خیال میں ہمیں نہیں معلوم؟ سب کو دکھائی دے رہا ہے. میرے تھانے کے اہلکاروں کو بھی روز پوچھتے ہیں مالا اور ماہر کی کہانی میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی یا نہیں. بہتر ہے کہ تم اور مالا اپنے مسئلے حل کرو اور نئی پہیلیوں میں مت الجھو. ماہر فرید خفگی سے بڑبڑا کے آگے بڑھ گیا. اسے واپسی کا سفر اس راہداری میں سے گزر کے کرنا تھا. حسب توقع وہ عورت جسے اس کا شوہر بدک پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے باہر نکلتے ہی ایک دم سے بھبر کے اٹھی. تم نے میرے بچے کو مجھ سے جدا کر دیا. تمہیں ایک ماں کی بددعا لگے گی. تمہیں کبھی بھی زندگی میں سکون نہیں ملے گا. وہ ذہنی انداز میں زور زور سے چلا رہی تھی. ساتھ کھڑے پولیس اہلکار نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا اور اس کے قریب سرگوشی کی. اس عورت کے ساتھ اگر وہ بچہ پلتا تو نفسیاتی مریض بن جاتا. کوئی وجہ تھی جو اس کو ایڈاپشن کمیٹی نے، لیکن وہ نہیں سن رہا تھا. وہ ترہم سے اس عورت کو روتے چلاتے ہوئے دیکھ رہا تھا. چنگیز درست کہتا تھا. وہ بچے تلاش کرنے والا تھا. وہ بچے ان کی ماں سے چھیننے والا انسان نہیں تھا. اس کا بلا وجہ کے تجسس نے ایک پرفیکٹ تکون کو خراب کر دیا تھا. ماہر نے سر جھٹکا. اسے اپنی زندگی پر فوکس کرنا تھا. شاید عالیہ درست کہہ رہا تھا. اسے سننے میں غلطی ہوئی تھی. وہ مزید اس پہیلی کے پیچھے نہیں پڑے گا. وہ مزید اب کسی کا نقصان نہیں کرے گا. اوکے، اللہ حافظ فار ٹوڈے. بائے.